بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور ایز یوزول آپ سب سے یہی اچھی امید رکھوں گی کہ میں آپ سب کو بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں، تو انشاءاللہ آپ سب بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہوں گے۔ آج میں یہ بات کہتی ہوں کہ بہت ساری مائیں ہیں جن کو میں جانتی بھی ہوں، اور بہت ساری یقیناً ایسی ہوں گی کہ جن کو میں نہیں بھی جانتی ہوں گی۔ وہ اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں، اچھے رشتوں کے لیے یا ان کی شادی کے لیے یا ان چیزوں کے لیے۔ تو میری ان سب بچیوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ رب العزت بہترین سے بہترین رشتہ ان کے گھر اچانک سے لے آئے، کہ ان کے والدین بہت زیادہ خوش ہو جائیں، اور اللہ رب العزت ان بچیوں کے نصیب کھول لے، اور اللہ پاک ان کی بہترین جگہوں پہ شادیاں کر دے، تاکہ ان کے والدین کی جو ٹینشن ہے وہ ختم ہو جائے، ان کے والدین جو ہے وہ ریلیکسڈ ہو جائیں۔ انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ سے امید ہے اللہ رب العزت تمام بچیوں کے بہت اچھے نصیب کرے گا، اور میں بھی دعا کرتی ہوں، اور آپ سب بھی ان بچیوں کے لیے دعا کیا کریں، آمین ثم آمین۔ آج کا جو صفاتی نام اللہ رب العزت کا جس کے خواص اور آپ کو وظائف بتانے ہیں، وہ ہے القدوس کے معنی اور اس کے خواص۔ القدوس جل جلالہ نہایت پاک، اللہ رب العزت نہایت پاک ہیں، بہت پاک ہیں، بے شک، اللہ اکبر۔ اچھا، اب چلتے ہیں اس کے خواص کی طرف۔ اس کے خواص جو ہیں وہ 9 ہیں، یعنی کہ اس کے فائدے 9 ہیں۔ جو کوئی 1000 بار اس اسم کو پڑھے گا وہ سب سے بے پرواہ ہوگا، یہاں تک کہ ناجائز شہوات سے بھی وہ جو ہے نا بے پرواہ ہو جائے گا۔ جو شخص دشمن سے بچنے کے لیے بھاگتے وقت اس کو کثرت سے پڑھے گا تو وہ اس دشمن کے شر سے اللہ کے حکم سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ جو سفر میں اس کی مداوت کرے گا کبھی نہیں تھکے گا، جو یعنی اس کو سفر میں پڑھتا رہے گا تو وہ کبھی بھی نہیں تھکے گا، ٹھیک ہے۔ جو اس کو 319 بار شیرینی پر پڑھ کر دشمن کو کھلائے گا تو دشمن مہربان ہو جائے گا، یعنی کسی بھی میٹھی چیز پہ اس کو آپ اس اسم مبارکہ کو 319 بار پڑھ کے اپنے دشمن کو، جو بہت آپ کا دشمن ہوگا، اس کو کھلائیں گے تو وہ آپ پہ مہربان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جو زوال کے بعد 170 بار یہ اسم مبارک پڑھے گا اس کا دل منور ہوگا اور روحانی امراض سے وہ پاک ہو جائے گا۔ جو کوئی 40 دن تک خلوت میں 1000 بار یہ اسم مبارک پڑھے گا اس کا مقصد حاصل ہوگا اور دنیا میں اس کی قوت تاثیر ظاہر ہو جائے گی، یعنی جو شخص اس کو بالکل تنہائی میں پڑھے گا تو اس کو ہر وہ جو مقصد جو اس کا ہوگا وہ بھی پورا ہوگا، اور دنیا میں ہی اس کا وہ مقصد اس کو پورا ہوتا سامنے آئے گا بھی انشاءاللہ۔ اگر کوئی اس کو رات کے آخری حصہ میں یعنی کہ تہجد کے ٹائم میں 1000 بار پڑھے گا تو بیماری اور بلا اس کے جسم سے مکمل طور پہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ نماز جمعہ کے بعد جو شخص 150 بار سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح کہہ کر پھر اس کو ایک روٹی پر لکھ کر جو شخص کھائے گا وہ تمام آفات سے محفوظ رہے گا، اور اللہ رب العزت اسے توفیق دے گا عبادت کرنے کی۔ سبحان اللہ، بہت بڑی بات ہے یہ بھی ویسے۔ اور جو شخص جمعہ کی نماز کے بعد سبوح قدوس لکھ کر روٹی کے ٹکڑے پر کھاتا رہے گا تو فرشتہ صفت وہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے کہ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ بالکل بہترین انسان بن جائے، اور وہ یعنی فرشتہ صفت سے مراد یہی ہوتا ہے کہ وہ اتنا نیک ہو جائے، اتنا پاک صاف ہو جائے، تو وہ اگر اس کو اس طرح جو طریقہ بتایا اس کے مطابق کرے گا تو انشاءاللہ تعالی اس کی یہ خواہش اللہ رب العزت پوری کر دے گا انشاءاللہ تعالی۔
امید کرتی ہوں آج کہ اللہ رب العزت کے نام کے خواص جو آج والے صفاتی نام تھا اس کے جو خواص آپ کو بتائے ہیں وہ آپ کو سمجھ میں بھی آگے ہوں گے اور آپ انشاءاللہ اس پہ عمل بھی کریں گے، اور میری دعا ہے اللہ رب العزت آپ سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت مجھے بھی توفیق عطا فرمائے کہ میں بھی اس میں سے جو کچھ خاص قسم کے ہیں جو میرا بہت دل کرتا ہے کہ میں کروں، لیکن میرے پاس تھوڑا سا ٹائم کی کمی ہوتی ہے تو میں نہیں کر پاتی ہوں، تو اللہ پاک مجھے بھی توفیق دے، آپ سب کو بھی توفیق دے، اللہ رب العزت ہم سب پہ اپنی رحمتوں کا نزول ہمیشہ قائم رکھے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو بہترین عبادت کرنے کی، بہترین شکر کرنے کی، استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو ہمیشہ سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ سجدہ اگر ہم نہیں کریں گے تو وہ سب سے بڑا گناہ مطلب کہ وہ ہے، کیونکہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، باقی یہ جو کام ہم کرتے ہیں نماز روزہ وہ ہم پہ فرض ہیں، لیکن باقی یہ جو چیزیں ہیں یہ تو یہ کہ ہم اپنی مرضی سے اپنے خواہشات کے لیے ہم کرتے ہیں اللہ کا ذکر، اور اس میں ہمیں اور بھی بہت سارے فوائد ہیں، ہم بیمار ہیں ہم اس کے لیے کر سکتے ہیں، ہم بچیوں کے رشتوں کے لیے کر سکتے ہیں، یعنی ان چیزوں کے لیے، لیکن سجدہ ایک ایسی چیز ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات کے لیے، اور ہم انسان اللہ پاک کے بہت قریب ہوتے ہیں اس ٹائم پہ جب ہم سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت ہم سب کو ہمیشہ سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ چلتے ہیں ہم آج کے ٹوٹکے کی طرف۔ اکثر جو ینگ بچیاں ہوتی ہیں بالکل وہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کو موسٹلی ان کو یہ کمپلین رہتی ہے کہ ان کے فیس پہ ایکنی ہو جاتا ہے، وہ ہارمونلز ایشوز ہوتے ہیں، کچھ بچیاں چٹپٹی چیزیں کھاتی ہیں، کچھ بچیاں گرم چیزیں بہت کھاتی ہیں، تو بس اس وجہ سے ان کو ایکنی ہو جاتا ہے فیس پہ، اور بہت سخت قسم کا ہوتا ہے، کچھ وہ لال بھی ہوتا ہے، کچھ پیپ والی ایکنی بھی ہوتا ہے، مطلب مختلف ان کے ٹائپس ہوتے ہیں۔ بہرحال جو بھی جس قسم کا بھی ایکنی ہو بچیوں کے، اور یہ بچے بھی یہ ٹوٹکا کر سکتے ہیں، عورتیں بھی کر سکتی ہیں، مرد بھی کر سکتے ہیں، بچیوں کا میں اسپیشل اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میں نے موسٹلی خود بھی بچیوں کا ہی دیکھا ہے کہ ان کو بہت زیادہ ایکنی ہوتا ہے، تو اس کے لیے آپ لوگوں نے ڈسپرین کی جو ٹیبلٹس ہوتی ہیں، جو یہ پہلے سر درد کے لیے بہت لوگ کھاتے تھے، یا آپ کی ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی تھی تو پانی میں گھول کے وہ والی ٹیبلٹ لے کے آپ نے اس کو باریک صفوف بنانا ہے، اس کو گرائنڈ کر کے پیس لینا ہے، چاہے کسی کپڑے میں پیستے ہیں آپ، گرائنڈر میں، جو بھی آپ کے پاس طریقہ ہے، آپ اس کو اچھے سے باریک صفوف سا پاؤڈر اس کا بنا لیں، اور آپ کے جتنا آپ کے فیس کی ریکوائرمنٹ ہے، یعنی جتنا آپ کو ایکنی ہے جتنی جگہ پہ، اس حساب سے آپ اس کا ایلو ویرا جیل لے کے آپ نے اس کے ساتھ اس کا ایک پیسٹ سا بنانا ہے، اور تھوڑا سا اس میں عرق گلاب بھی ڈال دیں آپ، روز واٹر، تو آپ وہ ڈال کے اس کو اپنے ایکنی پہ اپلائی کر دیں، آپ اس کو فل فیس پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ صرف جو ایکنی والی جگہ ہے آپ اس پہ ہی اپلائی کریں تو زیادہ بہتر ہے، تو آپ اس کو پہ اپلائی کر کے 15 منٹ تک آپ نے بالکل اپنے ایکنی کو چھیڑنا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، اور اس کے بعد آپ نے اس کو فیس کو آپ نے ٹھنڈے پانی سے واش کر لینا ہے، اور ایک بات میں بتاتی چلوں، اس میں آپ نے اپنے فیس کو رب بالکل نہیں کرنا، مساج بالکل نہیں کرنا، بس صرف آپ نے جسٹ اس کو اپنے فیس پہ چھوڑ دینا ہے، اور اگر کوئی الرجک ہے اس ٹیبلٹ سے یا ایلو ویرا جیل سے تو پھر وہ بے شک مطلب اگر وہ ٹیبلٹ سے الرجک ہے تو پھر ایلو ویرا جیل ہی خالی لگا لے، بٹ اس کا تو فائدہ نہیں ہوگا، اور اگر کوئی ٹیبلٹ سے اگر کوئی ایلو ویرا جیل سے الرجک ہے تو وہ بے شک صرف وہ ڈال دے، یا دودھ ڈال دے، اور یا اس میں جو ہے نا روز واٹر ڈال دے، تو انشاءاللہ تعالی بہترین رزلٹ آئے گا، اور امید کرتی ہوں انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ ٹوٹکا بھی پسند آئے گا انشاءاللہ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور مجھے ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔